نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ ہم فارسی قواعد و انشاء پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل فارسی قواعد و انشاء کا درس نمبر 21 یعنی فعل حال کا بیان پڑھیں گے۔ فعل حال کسے کہتے ہیں، فعل حال بنانے کا طریقہ کیا ہے، اس کی گردان کس طرح آتی ہے، انشاءاللہ عز وجل اس تعلق سے پڑھیں گے۔ آئیے شروع۔ درس نمبر 21 فعل حال۔ فعل حال کسے کہتے ہیں، فعل حال سے مراد کیا ہے، بیان کر رہے ہیں۔ حال وہ فعل ہے جس سے زمانہ موجودہ میں کوئی کام سمجھا جائے۔ جس فعل سے زمانہ موجودہ میں یعنی ابھی جو زمانہ موجود ہے اس میں جس فعل سے کوئی کام سمجھا جائے اسے فعل حال کہتے ہیں۔ فعل حال بنانے کا طریقہ کیا ہے، فعل حال کس طرح بناتے ہیں، اب اسے بیان کریں گے۔ حال معروف بنانے کا طریقہ، حال مجہول بنانے کا طریقہ، دونوں کیونکہ الگ الگ ہے اس لیے دونوں کو الگ الگ بیان کریں گے۔ دیکھیے سب سے پہلے حال معروف کس طرح بناتے ہیں اسے بیان کر رہے ہیں۔ مضارع سے پہلے می یا ہمی لگانے سے فعل حال بنتا ہے۔ فعل مضارع سے پہلے می یا ہمی لگا دینے سے فعل حال بنتا ہے۔ اب مثال دے کر کے اس کی وضاحت کر رہے ہیں، جیسے می بخشت یا ہمی بخشت، اس کا معنی ہے وہ بخشتا ہے۔ دیکھیے بخشت یہ مضارع کا صیغہ ہے، اس سے پہلے می لگائیں یا ہمی لگائیں دونوں صورت میں فعل حال بن جاتا ہے۔ بخشت سے پہلے می لگائیں تو ہوگا می بخشت، یہ بھی فعل حال ہے۔ بخشت سے پہلے ہمی لگائیں اور یوں کہیں ہمی بخشت، یہ بھی فعل حال ہے، اور دونوں کا معنی ہے وہ بخشتا ہے۔ یہ ہوا حال معروف بنانے کا طریقہ، یعنی فعل مضارع سے پہلے می یا ہمی لگا کر کے جو حال بناتے ہیں حال معروف بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، فعل مضارع سے پہلے می یا ہمی لگانے سے حال معروف بنتا ہے۔ حال مجہول کس طرح بناتے ہیں، حال مجہول بنانے کا طریقہ کیا ہے، بیان کر رہے ہیں۔ اور حال مجہول بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ماضی مطلق پر ہے لگا کر می شود یا ہمی شود کی گردان بڑھائیں۔ ماضی مطلق کے آخر میں سب سے پہلے ہے کا اضافہ کرتے ہیں، ہے لگاتے ہیں، اس کے بعد می شود یا ہمی شود کی گردان بڑھاتے ہیں۔ جو صیغہ بنانا ہے تو اس کے مطابق ہم جو علامت ہے اسے لگاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی کو بیان کر رہے ہیں۔ اور حال مجہول بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ماضی مطلق پر ہے لگا کر می شود یا ہمی شود کی گردان بڑھائیں، جیسے گفتہ می شود یا گفتہ ہمی شود۔ دیکھیے گفت یہ ماضی مطلق کا صیغہ ہے، اس کے آخر میں سب سے پہلے ہے کا اضافہ کیا گیا، اس کے بعد می شود لائے۔ اس طرح اگر آپ می شود نہیں لانا چاہتے بلکہ ہمی شود لانا چاہتے ہیں تو کہیں گے گفتہ ہمی شود۔ ٹھیک ہے، گفتہ می شود یا گفتہ ہمی شود دونوں کا معنی ہے وہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہوا حال مجہول بنانے کا طریقہ۔ کیا طریقہ ہے کہ ماضی مطلق کے آخر میں ہے لگا کر می شود یا ہمی شود کی گردان بڑھائیں۔ اب حال منفی بنانے کا طریقہ بیان کر رہے ہیں۔ حال معروف کا طریقہ بیان ہو چکا، حال معروف مثبت کس طرح بناتے ہیں، یعنی مثبت کا طریقہ بیان ہو چکا، مثبت معروف کس طرح بناتے ہیں، مثبت مجہول کس طرح بناتے ہیں۔ اب منفی کس طرح بنائیں گے اسے بیان کر رہے ہیں۔ می یا ہمی پر نہ داخل کرنے سے حال منفی بن جاتا ہے۔ معروف میں می یا ہمی سے پہلے نہ داخل کریں گے تو معروف منفی بن جائے گا۔ مجہول میں می یا ہمی سے پہلے نہ داخل کریں گے تو مجہول منفی بن جائے گا۔ اس کو بیان کیا کہ می یا ہمی پر نہ داخل کرنے سے حال منفی بن جاتا ہے۔ معروف پر داخل کریں تو معروف منفی، مجہول پر داخل کریں تو مجہول منفی۔ مثال دے کر کے وضاحت کر رہے ہیں، جیسے نمی گوید۔ دیکھیے گوید یہ مضارع کا صیغہ ہے، اس کے شروع میں می لگایا گیا تو یہ حال ہو گیا، حال معروف۔
اب اس کے شروع میں نا کا اضافہ کیا گیا تو نمی گوید ہوا، جو کہ معروف منفی ہو گیا، ٹھیک ہے، نمی گوید وہ نہیں کہتا ہے۔ اگر می گوید ہوتا تو اس کا معنی ہوتا وہ کہتا ہے، شروع میں نہ آنے کی وجہ سے اس کا معنی ہو گیا وہ نہیں کہتا ہے، نمی گوید وہ نہیں کہتا ہے۔ گفتہ نمی شود وہ نہیں کہا جاتا ہے، یہ مجہول منفی کی مثال ہے۔ دیکھیے اگر گفتہ می شبد ہوتا تو مجہول حال مجہول ہوتا۔ حال مجہول بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ ماضی مطلق کے آخر میں ہے لگا کر کے می شبد یا ہمی شبد کی گردان بڑھائیں، تو گفت ماضی مطلق کا صیغہ ہے، اس کے آخر میں ہے لگا کر کے می شبد اضافہ کیا گیا تو گفتہ می شبد ہوا۔ اب می کے شروع میں نہ بڑھا دیا گیا، می پر نہ داخل کیا گیا تو گفتہ نمی شبد ہوا، یعنی مجہول منفی ہو گیا۔ اس کا معنی ہے وہ نہیں کہا جاتا ہے۔ گفتہ نمی شبد وہ نہیں کہا جاتا ہے، گفتہ می شبد کا معنی ہے وہ کہا جاتا ہے، اور گفتہ نمی شبد کا معنی ہے وہ نہیں کہا جاتا ہے۔ خیر، اب دیکھیے گردان۔ گردان فعل حال معروف، سب سے پہلے معروف کی گردان ذکر کر رہے ہیں۔ سب سے اوپر کون سا صیغہ ہے اسے لکھا گیا ہے، اس کے نیچے وہ صیغہ کیا ہے وہ صیغہ ذکر ہے، اس کے نیچے اس کا معنی ہے۔ واحد غائب می گوید وہ کہتا ہے، جمع غائب می گویند وہ کہتے ہیں، واحد حاضر می گوئی تو کہتا ہے، جمع حاضر می گوید تم کہتے ہو، واحد متکلم می گویم میں کہتا ہوں، جمع متکلم می گویم ہم کہتے ہیں۔ یہ ہے حال معروف کی گردان، می گوید می گویند می گوئی می گوید می گویم می گویم۔ گردان فعل حال مجہول، واحد غائب گفتہ می شبد وہ کہا جاتا ہے، جمع غائب گفتہ می شبند وہ کہے جاتے ہیں، واحد حاضر گفتہ می شوی تو کہا جاتا ہے، جمع حاضر گفتہ می شوید تم کہے جاتے ہو، واحد متکلم گفتہ می شوم میں کہا جاتا ہوں، جمع متکلم گفتہ می شویم ہم کہے جاتے ہیں۔ یہ حال مجہول کی گردان ہے، گفتہ می شبد گفتہ می شبند گفتہ می شوی گفتہ می شوید گفتہ می شوم گفتہ می شویم۔ اب فارسی کے چند جملے دے رہے ہیں، اردو میں ان کا ترجمہ کرنا ہے، تو آئیے کوشش کرتے ہیں ان جملوں میں فعل حال استعمال کیا گیا ہے۔ دیکھیے اردو میں ترجمہ کرو۔ سب سے پہلے جو جملہ ہے وہ ہے انور در رود غسل می کند۔ انور ایک آدمی کا نام ہے، در کا معنی میں، رود یعنی دریا، غسل یعنی غسل، می کند کرتا ہے۔ می کند یہ فعل حال ہے، کند دراصل مضارع کا صیغہ ہے، اس کے شروع میں می داخل کیا گیا تو یہ فعل حال بن گیا۔ انور در رود غسل می کند، انور دریا میں غسل کرتا ہے، انور در رود غسل می کند، انور دریا میں غسل کرتا ہے، انور دریا میں نہاتا ہے۔ اس کے بعد ہے دختران غذا تہیہ می نمایند۔ دختران یہ دختر کی جمع ہے، اس کا معنی ہے لڑکیاں، غذا یعنی کھانا، تہیہ می نمایند تیار کرتی ہیں۔ دختران غذا تہیہ می نمایند، لڑکیاں کھانا تیار کرتی ہیں۔ دختران غذا تہیہ می نمایند، لڑکیاں کھانا تیار کرتی ہیں۔ تو بر لوح حجر چے می نویسی، تو یعنی تو خطاب کے لیے ہے، بر لوح حجر، بر یعنی پر، لوح حجر یعنی سلیٹ، چے یعنی کیا، می نویسی تو لکھتا ہے۔ تو بر لوح حجر چے می نویسی، تو سلیٹ پر کیا لکھتا ہے، تو بر لوح حجر چے می نویسی، تو سلیٹ پر کیا لکھتا ہے۔ من ہما شب سرفا می کنم و سرم درد می کند، من یعنی میں، ہما شب تمام رات، سرفا یعنی کھانسی، می کنم کرتا ہوں، و سرم اور میرا سر، درد می کند درد کرتا ہے۔ من ہما شب سرفا می کنم و سرم درد می کند، میں تمام رات کھانسی کرتا ہوں یعنی کھانستا ہوں اور میرا سر درد کرتا ہے۔ حالم خوب نیست، میری حالت اچھی نہیں ہے یعنی میری طبیعت خراب ہے۔ حالم خوب نیست، میری حالت اچھی نہیں ہے، میری طبیعت اچھی نہیں ہے۔ قلم زرچک بر لباس افتد و می سوزد، قلم زرچک کہتے ہیں پھل جھڑی کو،
پھلجھڑی لباس پر گرتا ہے اور جلا دیتا ہے، قلم زرچک بل لباس افتد و می سوزد، یعنی پھلجھڑی لباس پر گرتا ہے اور جلا دیتا ہے۔ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں قلم زرچک بل لباس افتد و سوزد، یعنی پھلجھڑی لباس پر گر کر اسے جلا دیتا ہے۔ اس میں می سوزد جو ہے یہ فعل حال ہے۔ بروز عید لباس نو پوشانیدہ می شود، بروز عید یعنی عید کے دن، لباس نو نیا لباس، پوشانیدہ می شود پہنا جاتا ہے، پوشانیدہ می شود یہ فعل حال ہے، حال مجہول۔ بروز عید لباس نو پوشانیدہ می شود، عید کے دن نیا لباس پہنا جاتا ہے، بروز عید لباس نو پوشانیدہ می شود، عید کے دن نیا لباس پہنا جاتا ہے۔ وبر مسکینہ مال صدقہ کردہ می شود، وبر مسکینہ اور مسکینوں پر، مسکین کی جمع ہے مسکینہ، مال صدقہ کردہ می شود مال صدقہ کیا جاتا ہے۔ خوردن آب شور خیل ضرر می رساند، خوردن کا معنی ہوتا ہے کھانا، عام طور پر کھانا ہی استعمال ہوتا ہے لیکن پینے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پہ پینے کے معنی میں ہے۔ خوردن آب شور خیل ضرر می رساند، یعنی کھاری پانی پینا بہت نقصان پہنچاتا ہے، خوردن آب شور خیل ضرر می رساند، کھاری پانی پینا، شور کا معنی ہے کھاری پانی پینا بہت نقصان پہنچاتا ہے۔ قمیص چرکی بس صابن شستہ می شود، قمیص چرکی یعنی میلا لباس، بس صابن سے، شستہ می شود دھویا جاتا ہے، قمیص چرکی بس صابن شستہ می شود، میلا لباس صابن سے دھویا جاتا ہے۔ طفلاں در مدرسہ دست نمی زنند، طفلاں یعنی بچے، در مدرسہ میں، دست نمی زنند تالی نہیں بجاتے، طفلاں در مدرسہ دست نمی زنند، بچے مدرسے میں تالی نہیں بجاتے ہیں، طفلاں در مدرسہ دست نمی زنند، بچے مدرسے میں تالی نہیں بجاتے ہیں۔ طیور بر شاخ ہائے درختاں نغمہ پردازی می کنند، طیور یعنی پرندے، بر شاخ ہا، شاخ کی جمع ہے شاخ ہا، اضافت کی وجہ سے آخر میں یا مجہول اضافہ کیا گیا ہے۔ طیور بر شاخ ہائے درختاں، پرندے درختوں کے شاخوں پر، درخت کی جمع ہے درختاں، طیور بر شاخ ہائے درختاں نغمہ پردازی می کنند، پرندے درختوں کی شاخوں پر گانا گاتے ہیں، نغمہ پردازی می کنند گانا گاتے ہیں۔ اب دیکھیے فارسی بناؤ، اب اردو میں چند جملے دیے گئے ہیں، ان کی فارسی بنانی ہے، تو آئیے کوشش کرتے ہیں۔ شاہد میرے واسطے ہولڈر خریدتا ہے، شاہد ایک آدمی کا نام ہے، میرے واسطے برائے من، ہولڈر کے لیے قلم آہنی استعمال ہوتا ہے، خریدتا ہے اس کے لیے کہیں گے می خرید۔ شاہد میرے واسطے ہولڈر خریدتا ہے، شاہد برائے من قلم آہنی می خرید، شاہد میرے واسطے ہولڈر خریدتا ہے، شاہد برائے من قلم آہنی می خرید۔ کوئلہ کان سے نکلتا ہے، کوئلہ کے لیے زغال استعمال ہوتا ہے اور کان کے لیے معدن، کوئلہ کان سے نکلتا ہے، زغال از معدن می برآمد، می برآید، ٹھیک ہے، کوئلہ کان سے نکلتا ہے، زغال از معدن می برآید، کوئلہ کان سے نکلتا ہے۔ اخروٹ کھائے جاتے ہیں، اخروٹ کے لیے فارسی میں 4 مغز استعمال ہوتا ہے، اخروٹ کھائے جاتے ہیں یعنی بہت سارے اخروٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اخروٹ کھائے جاتے ہیں، اخروٹ کھایا جاتا ہے نہیں بلکہ اخروٹ کھائے جاتے ہیں، تو یہاں پہ 4 مغز اس کی جمع لائیں گے 4 مغز ہا، آپ جانتے ہیں کہ آخر میں ہے لگا کر کے ہا فارسی میں جمع بناتے ہیں، فارسی میں جمع بنانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آخر میں ہا لگا دیں یا الف نون اضافہ کر دیں، کئی طریقے ہیں، ایک طریقہ یہ بھی ہے یعنی ہا لگا کر کے بھی جمع بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اخروٹ کھائے جاتے ہیں، اس کی فارسی ہوگی 4 مغز ہا خوردہ می شوند، اخروٹ کھائے جاتے ہیں 4 مغز ہا خوردہ می شوند، ہم انگور اور ناسپتی نہیں بیچتے ہیں، انگور کے لیے عنب استعمال ہوتا ہے اور ناسپتی کے لیے حلو،
ہم انگور اور ناسپتی نہیں بیچتے، ما عنب و حلوہا نمی فروشیم، ما عنب و حلوہا نمی فروشیم۔ احمد کا لڑکا میڈیکل کالج میں پڑھتا ہے۔ احمد کا لڑکا پسر احمد میڈیکل کالج میں پڑھتا ہے۔ میڈیکل کالج کے لیے استعمال فارسی میں کہا جاتا ہے دانشکدہ پزشکی، دانشکدہ پزشکی میڈیکل کالج پڑھتا ہے می خاند۔ احمد کا لڑکا میڈیکل کالج میں پڑھتا ہے، اس کی فارسی ہوگی پسر احمد در دانشکدہ پزشکی می خاند، پسر احمد در دانشکدہ پزشکی می خاند۔ اس کے بعد ہے تم لوگ مدرسہ عربیہ میں پڑھتے ہو، تم لوگ یعنی شما مدرسہ عربیہ میں در مدرسہ عربیہ پڑھتے ہو می خاند، تم لوگ مدرسہ عربیہ میں پڑھتے ہو، شما در مدرسہ عربیہ می خاند۔ مدرسوں میں اخلاق سنوارے جاتے ہیں، مدرسوں میں در مدارس اخلاق سنوارے جاتے ہیں، اخلاق آراستہ می کنند، ٹھیک ہے۔ مدرسوں میں اخلاق سنوارے جاتے ہیں، در مدارس اخلاق آراستہ می کند، مدرسوں میں اخلاق سنوارے جاتے ہیں، در مدارس اخلاق آراستہ می کند۔ اس کے بعد ہے اخلاق بگاڑنے والی کتابیں نہیں پڑھائی جاتی، اس کو کہیں گے کتاب ہائے کے اخلاق را فاسد کنند، وہ کتاب جو کہ اخلاق کو فاسد کرتی ہیں، اس طرح تعبیر کریں گے، ٹھیک ہے۔ اخلاق بگاڑنے والی کتابیں نہیں پڑھائی جاتی، کتاب ہائے کے اخلاق را فاسد کنند، خواندہ نمی شوند۔ طلباء مشقی بزم کرتے ہیں اور اچھے مقرر بنتے ہیں۔ طلباء کے لیے متعلمین استعمال کر سکتے ہیں، متعلمہ یا طلباء۔ متعلمہ بزم مشقی می کنند، طلباء مشقی بزم کرتے ہیں اور اچھے مقرر ہوتے ہیں۔ متعلمہ بزم مشقی می کنند و مقرر ماہر شوند، مقرر ماہر می شوند، ٹھیک ہے۔ مقرر ماہر یا پھر خطیب حاذق دونوں استعمال کر سکتے ہیں۔ طلباء بزم مشقی می کنند و مقرر حاذق می شوند یا خطیب حاذق می شوند۔ محنتی طلباء پڑھنے سے جان نہیں چراتے، محنتی طلباء اس کے لیے استعمال کہیں گے متعلمان محنتی یا طلباء محنتی، اس طرح کہیں گے، ٹھیک ہے۔ پڑھنے سے جان نہیں چراتے، جان چرانے کے لیے فارسی میں استعمال ہوتا ہے محنتی طلباء پڑھنے سے جان نہیں چراتے، جان چرانے کے لیے تنبلی کردن، تنبلی کردن کا معنی ہے جان چرانا۔ طلباء محنتی از خواندن تنبلی نمی کردن، ٹھیک ہے۔ طلباء محنتی از خواندن تنبلی نمی کردن، یعنی محنتی طلباء پڑھنے سے جان نہیں چراتے، طلباء محنتی از خواندن نمی تنبلی نمی کردن یا پھر نمی تنبلی کردن۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔